نفوس قدسیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اس پہ پھر اللہ نے تجلی فرمائی تو 5 تن مرز وجود میں آئے جو صوفیاء نے لکھا ہے۔ لیکن صوفیاء وہ جو صاحب عجز، صاحب محبت، صاحب ذوق لوگ ہیں، اور مستند حوالہ جات سے غالباً ابن عربی اور بہت سارے حوالہ ہیں، ویسے زبانی یاد تو نہیں ہے، کہ اسی غالباً الابریز میں بھی ہے یہ سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اسی پہ تجلی ہوئی، پھر اس نور سے آگے نور جو پیدا ہوئے 5 تن، یہ نفوس قدسیہ ہیں، پھر اسی طریقے سے آگے چلتا گیا۔ بہرحال بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، یہی تو ہیں، یہی تو ہیں، بس یہی ہے، انہی کے لیے سب کچھ ہے، کہ وہ خود وجہ تخلیق کائنات، جب کائنات کی تخلیق ہو گئی تو اس کے مقصود کائنات آگے یہ ٹھہر گئے، یعنی کہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات، اور تخلیق کے بعد یہ نفوس قدسیہ مقصود کائنات ہے۔ تو ایک وجہ کائنات، ایک مقصود کائنات، کسی اور چیز کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، باقی ان کے ساتھ دیکھیں، باقی تم جیسے، ہم جیسے، مجھے جیسے ناچیز، وہ سارے ان کے ساتھ، باقی کسی کا ذکر نہیں ہے، باقی ان کے ساتھ ہے، وہ اصل ہے، باقی ان کے ساتھ۔ اس لیے میں نے عرس پہ بھی کہا تھا، اگر آپ سنتے ہو کہ کشتی کی مثال دی گئی کہ یہ میری ایک کشتی ہے اور اس میں سب نے بیٹھنا ہے، مثل اہل البیت کمثل سفینۃ النوح، جو اس کشتی میں بیٹھا تھا بچ گیا تھا۔ اب یہ کشتی لکڑی کی نہیں ہے، وہ مختصر تھی، وہ تھوڑی تھی، کیونکہ یہ کشتی وہ نوح کی تھی، یہ اہل بیت کی ہے۔ اس میں چند بیٹھے تھے، اس میں سارے ملنگ بیٹھے، وہ چھوٹی تھی بلا شک و شبہ، یہ بلا شک و شبہ بڑی ہے، اس میں زیادہ مخلوقات بیٹھے گی، اس میں چند لوگ بچے تھے، اس میں ساروں کو بیٹھنے کا حکم ہے۔ اب جو خود بیٹھے نہیں بیٹھے گا وہ نہیں بچے گا، جو بھی بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ بہت ساری فضیلت ہے، اس میں گنے چنے تھے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ صلح عام ہے، یہ اعلان عام ہے، جو چاہے بیٹھ جائے، جو نہیں بیٹھے گا خود وہ جانے اس کے کام، دعوت عام ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے، وہاں وہ بیٹھے جو ان کو مانتے تھے، یہاں ہو سکتا ہے کہ نہ بیٹھنے والے بھی آخری ٹائم چھلانگ لگا کے بیٹھ جائیں اور پھر ماننا شروع کریں۔ ماننا تو پڑے گا کہ جس کے گھر میں رہو اسی کو تم پڑ جاؤ، بھونکنا شروع کر جاؤ، تم جیسے تو پلید بندہ ہی کوئی نہیں، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو جیسے بھی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کشتی والے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں اعمال نہیں، وہاں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کون کون نال ہے، پنجابی کا اعمال نہیں، پنجابی کا نال۔ اور اس کشتی میں سوال تھا، یہاں کوئی سوال نہیں۔ تو وہ کشتی لکڑی کی تھی، یہ کشتی ساری روئے زمین کو بنا دیا گیا۔ آپ لاہور میں بیٹھے اس کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں، ہانگ کانگ والے یورپ USA والے وہاں سے بیٹھ جائیں گے، اتنی بڑی کشتی ہے۔ کہ بیٹھنا کیسے ہے، صرف مان لیں کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت والے ہیں، نصرت والے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ ہم سے پہلے کون بیٹھے؟ جب یوں ہی اعلان ہوا تو اعلان تو صحابہ کو ہوا تھا، اہل بیت موجود تھے، ان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی وہی تھے، وہی تو کشتی تھی وہ نفوس قدسیہ کی۔ سب سے پہلے اس میں صحابہ بیٹھے، بلا شک و شبہ انہوں نے چوم کو، کوئی فرق نہیں تھا، اپنے رشتے پیش کیے، رشتہ داری بھی ہے، بیٹھے اسی کشتی میں، کوئی اس میں پھر فرق نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے یہ سارا کچھ پیدا کر رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں تھا۔ تو اس کشتی کے سواری بعد از اہل بیت ہے، اس کشتی کے سوار ہی صحابہ ہیں۔
تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء اولیاء معظمین ہیں اور علماء ربانیین ہیں، پھر وہ فقراء ملنگ لوگ ہیں، وہ قلندران، وہ مست لوگ، سارے اسی کشتی کے ہیں۔ میں نے کہا یہ لکڑی کی کشتی نہیں ہے، یہ اتنی وسیع کشتی ہے، یہ پوری کائنات ہی کشتی آل محمد ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جس دن آپ ارادہ کریں گے کہ آج سے ہم اس کشتی کے سوار ہیں، اسی دن آپ سوار ہیں، آپ بچ گئے اس ضلالت سے اور بچ گئے تمام تباہی سے، آپ اب ان کے حوالے ہیں۔ اب یہ کشتی ہمیشہ جب بھی جائے گی پار، کیا یہ ہے ہی پار؟ اس کشتی نے تو پار لگنا تھا، یہ پہلے پار لگ چکی ہے، اس میں پار لگ کے کنارے بھی اترنا تھا، یہ پار لگے ہوئے ہیں، اب صرف آب کوثر کا انتظار ہے۔ حضور نے کہا کہ مجھ سے ملیں گے آب کوثر پہ، کون؟ یہ قرآن والے، اہل بیت والے، مراد کشتی والے۔ چیزیں تو دو چھوڑ کے گئے تھے نا، قرآن کو پکڑ بھی لیں، کشتی میں نہ بیٹھے تو قرآن فائدہ کوئی نہیں۔ اب کہیں گے مولوی قرآن کا فائدہ نہیں، کشتی کا ہے۔ بھائی رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ کے رکھنا، تو ایک کو پکڑ دیں، دونوں میں سے ایک کو ہی پکڑ لیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کو پکڑا تو صاحب ظاہر ہے قرآن شرط ہے، کیونکہ اہل بیت کے پاس تو درس قرآن ہی ہے، وہاں جانے سے قرآن از خود ملے گا۔ قرآن کو صرف پکڑنے سے اہل بیت سے محرومی رہے گی، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ پاک ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ پاک ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہیں تو ٹھیک ہے، پاکوں کے ساتھ مل کے پاک ہو جاؤ۔ اب قرآن کی بات نہیں مان رہے، پتہ قرآن کو پکڑا ہی نہیں ہے، تو جنہوں نے قرآن کو پکڑا ہوگا وہی کشتی کے سوار ہیں، تو کشتی میں بیٹھ گئے، گویا قرآن والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں یہ۔ تو پھر پار چڑھنے کی نہیں، پار لگی ہوئی ہے، بس آب کوثر کا انتظار ہے، وہ وقت آئے حضور تقسیم کریں، حیدر کرار کے ہاتھوں سے پی لیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اتنے اعمال، اتنے یہ، اتنے وہ۔ اعمال یہی ہے کہ مسجد میں جاؤ تو حب ہو، مسجد سے نکلو تو حب ہو، عمرہ کرو تو حب ہو، حج کرو تو حب، خیرات بھی اسی کی، ان صلاتی و نسکی ومحیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ تو اس کے لیے ہے، اور کون سا دین ہے اور کون سا اسلام ہے؟ سب کچھ تو تیرا، حضور کہتے ہیں کہ رب کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ تیرا اس کے لیے ہے، محبوب کہتے ہیں سب کچھ تیرا اس کے لیے، رب کہہ رہا ہے سب کو کہو کہ سب کچھ میرے لیے ہے، تو اور کیا ہے پھر؟ سب کچھ جب اس کے لیے ہے تو اس نے محبوب کو کہا، محبوب نے کہا جو کشتی والے ہیں سب اس کے لیے ہے۔ جہاں بھی جاؤ بات پھر کی ادھر آئے گی، آپ دامن نہیں چھڑا سکتے، نہیں چھڑا سکتے، نہیں چھڑا سکتے، اور جس نے دامن چھڑایا اس نے دین کا دامن چھوڑ دیا۔ آج کا حال یہی ہے، یہی حال ہے۔ خدا نجات دے ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی صحبتوں سے۔ جہاں بھی دیکھو خطرہ ہے تمہاری عبادت کو، نماز گھر پڑھ لو، میں ایسا نہ ہو کہ اگلے کی بھی نہیں تمہارے بھی جائے۔ جہاں دیکھو کہ نماز پڑھانے والا حقدار ہے، اس میں تلاوت ہے، اہل بیت، صحابہ، اولیاء اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، مرشد کے عین مطابق ہے، جہاں بھی اس کا کوئی مرشد ہے، لیکن ہمارا اپنا، ہم تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی نہ چیز، جو جہاں پہ صحیح سچی جگہ پہ منسلک ہو، یہی شرط ہے، کیونکہ یہ جگہ بھی بڑی مختلف قسم کے برانڈ آ گئے ہیں، فرنچائزز میں جو ہے نا بڑا ایک 2 نمبر کام شروع ہو گیا ہے، تو ریئل فرنچائز جو ہے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے اور وہاں سے جو پروڈکٹ ہے وہ خریدنی ہے، ادروائز ملاوٹ ہوگی، صحت خراب ہوگی، معدہ خراب ہوگا، بڑا مسئلہ خراب ہوگا۔ آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں نا، تم میکڈونلڈ کی نسل ہے یہ، KFC کے برگر ہیں یہ، اب یہ ایسی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے یہ۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، تو سچی دوستی جہاں بھی ہے ٹھیک، ایسا امام اگر مل جائے تو پھر بڑی سمجھیں کہ آپ کی قسمت ہے، آپ بچ گئے۔
ورنہ جو ہے وہ اللہ ہی معافی دے بس، باقی سب اچھا ہی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، دور فتن ہے، اس میں ایسے ہی چلنا ہے، ایسے ہی چلنا ہے، ہم بھی ایسے چل رہے ہیں۔ بہرحال کوشش کیا کرو کہ 5 وقت جو ہے وہ حاضر ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کو یاد کرنے کا بڑا خاص موقع ملتا ہے یہ، خاص کر فرض نماز میں بہت حلاوت، اور فرض نماز کے سجود میں بہت حلاوت، اور آخری جو سجدہ ہوگا کسی فرض نماز کا اس میں بڑا نشہ ہوتا ہے۔ پھر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہنا، بیٹھ کے پھر اس کو مانگتے، پہلے ذکر کرتے رہنا پھر مانگتے رہنا، وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ اپنا تھوڑا سا ایسے کر لیں، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا زندگی کا۔ اللہ پاک ہم کو استقامت دے اور ایسی محبتیں ہمیں عطا فرمائے اور اس پہ ہمیں قائم رکھے اور کامیابیاں عطا فرمائے، چاہے خواتین ہیں، چاہے وہ جینٹس ہیں، لیڈیز ہیں، بچیاں، بچے، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، سب پہ اللہ پاک کرم کرے۔